اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام صاحبان ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ جیسا کہ آپ نے سنا، لاہور کے ایک ناسبی مولوی نے جو نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے اور خود کو اشرف کہتا ہے، حالانکہ وہ اشرف نہیں ہے، وہ اشرار ہے، شریر ہے، اور انتہائی گھٹیا قسم کے اس کے بیانات آتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے اس کا ایک کلپ، جس کی اہل سنت نے بھی مذمت کی ہے اور شیعہ حضرات کی طرف سے بھی مذمت کی جا رہی ہے، اور میں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں نئے زاویے سے، اور وہ یہ کہ جو آیے مجیدہ میں نے تلاوت کی، اس کا مصداق حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل ہے۔ کیا یہ مفتی اس آل میں جناب فاطمہ زہرا کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ درود تو پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا آل محمد میں جناب زہرا ہیں کہ نہیں؟ اگر جناب زہرا آل میں ہیں، اور یقیناً ہیں، تو پھر جس کے مقابلے پر بی بی کو یہ خطاوار کہہ رہا ہے، میں نام لے کے واضح کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر درود نہیں ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر درود ہے۔ اور جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود ہے اور پڑھنے والے سرکار جناب ابو طالب جناب ابو بکر ہیں، تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ خطا کار نہیں ہو سکتی، جو درود پڑھ رہا ہے وہ اس میں خطا کا امکان موجود ہے۔ دوسری بات، آیت تطہیر کے ذیل میں یہ گفتگو کر رہا تھا۔ یہ کون ہوتا ہے آیت تطہیر کے مطابق کسی مولوی کا، کسی پیر کا کوئی مکالمہ پیش کرے؟ اس میں آیت تطہیر کے مصداق جناب رسول خدا، جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، جناب حسن حسین سلام اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جیسی شان اس میں جناب، جیسی تطہیر اس آیت میں، جیسی پاکیزگی اس آیت میں جناب رسول خدا کی ہے، اسی طرح جناب زہرا اور باقی ہستیوں کی ہے۔ اگر اس آیت میں یہ جناب زہرا کو بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر خطا کار کہتا ہے، تو پھر اس آیت کے تحت رسول خدا کو بھی یہ خطا کار مانگ رہا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ تطہیر علیحدہ علیحدہ ہے، کہا گیا جیسے یہ صاحبان ہیں، سب کی تطہیر ایک جیسی ہے، سب کی پاکیزگی ایک جیسی ہے۔ اور پھر سنی شیعہ علماء نے لکھا، کائنات کے پیغمبر پورے 9 ماہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دروازہ بطول پہ آ کے آیت تطہیر پڑھ کر اور پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ کا نبی جو وحی الہی کے بغیر نطق نہیں کرتا، وہ اللہ کا نبی جس دروازے پہ آ کے سلام کرے اور اس آیت کے مصداق ہستیوں کو سلام کرے، کیا ان میں خطا کا امکان ہے؟ نہیں میرے عزیزان گرامی، آخری جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، محبت اہل بیت کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے، جو کہ یہ مولوی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔